الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی بحث ہماری وہ تسمیہ کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ، اس کو بسملہ کہتے ہیں۔ بسملہ عرب بہت سے جمل میں، بہت سے جملوں میں وہ قصر کرتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، اس کو وہ کہتے ہیں حللہ، اور جیسے لا حول ولا قوت، اس کو کہتے ہیں وہ حوقلہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کو وہ کہتے ہیں حی علی۔ تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی وہ کہتے ہیں بسملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الفاظ میں اتفاق ہے کہ یہ قرآن کا جز ہے، کیونکہ یہ سورہ نمل سے جز واقع ہوا ہے۔ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ یہ ہر صورت سے جز ہے کہ نہیں، فاتحہ سے جز ہے کہ نہیں۔ اس میں 9 اقوال ہیں علماء کرام کے، علماء مفسرین کے۔ اول قول یہ ہے کہ فاتحہ سے آیت ہے اور ہر صورت سے بھی مستقل آیت ہے۔ فاتحہ کی بھی آیت ہے اور ہر صورت کی بھی مستقل آیت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہ فاتحہ سے آیت ہے اور نہ ہر صورت سے، بس یہ اللہ تعالیٰ نے فصل کے لیے نازل کی ہے کہ صورتوں کے درمیان فاصلہ اور فصل اور جدائی آ جائے، کہ فاتحہ الگ صورت ہے، پھر درمیان میں بسم اللہ، صحابہ کرام لکھ دیتے تھے تو البقرہ وہ صورت شروع ہو جاتی تھی، تو ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ فاتحہ ختم ہو گئی، اگلی صورت بقرہ شروع ہو گئی۔ پھر بقرہ کے آخر میں لکھتے تو آل عمران شروع ہونے سے پہلے لکھ دیتے تھے، تو سمجھ آ جاتی تھی کہ صورت ختم ہو کر دوسری صورت شروع ہو گئی۔ تو یہ صرف فصل کے لیے ہے۔ اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہمیشہ فاتحہ سے ہی شروع کر دیتے تھے، الحمدللہ رب العالمین سے۔ جہراً جو نماز پڑھاتے تھے تو وہ الحمدللہ سے پڑھتے شروع کرتے۔ اگر یہ بسم اللہ آیت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بسم اللہ الرحمن سے ہی ہمیشہ شروع کرتے تھے۔ تو ہمیشہ اور دوام العمل رسول اللہ کا یہ ہے کہ الحمدللہ سے شروع کرتے۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ فاتحہ سے جز نہیں ہے۔ مسلم میں روایت ہے انس رضی اللہ عنہ کی کہ میں نے ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور وہ تمام فاتحہ الحمدللہ ہی سے شروع کرتے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ فاتحہ سے جز نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف فاتحہ سے آیت ہے، باقی کسی صورت سے نہیں ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ قرآن سے مستقل آیت ہے، باقی کسی صورت سے نہیں، کسی صورت کا بھی یہ آیت نہیں ہے، صرف قرآن کی سورہ نمل کی آیت ہے۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ ہر صورت سے آیت ہے۔ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کی یہ مستقل آیت ہے۔ سورہ فضائل بسملہ کی بہت زیادہ احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ فلیقل بسم اللہ اللہم جنب الشیطان۔ تو جماع کے وقت بسم اللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہر کام کے شروع میں کل امر ذی بال، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن علماء کرام، علماء مفسرین، علماء کتب اس کو ہر کتاب کے اول ہی میں بیان کر دیتے ہیں کہ ہر وہ کام وہ ابتر ہے، ہر وہ کام بے برکت ہے جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو۔ اسی طرح حدیث لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ،
وضو کے اول میں بسم اللہ وہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کسی شکایت کی صورت میں، کسی بیماری کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا کہ کسی جگہ درد ہو رہی ہو، شکایت ہو، تو اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، اور وہ دعا پھر سکھائی، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح صحابی کی سواری گر گئی، وہ سواری سے گر گیا صحابی، تو صحابی نے کہا تعس الشیطان، شیطان پر لعنت ہو، اس نے شیطان کو گالی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کہنے سے شیطان کی جسامت وہ بڑی ہو جاتی ہے، وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بھی کسی کو گرا سکتا ہوں، بلکہ آپ کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان مچھر کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے، اس میں حقارت آ جاتی ہے۔ اور بھی بہت سے فضائل ہیں، دروازہ بند کرتے ہوئے، پانی کا برتن ڈھانپتے ہوئے، تالا لگاتے ہوئے، ان تمام افعال کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ لائٹ، دیا، بتی جلاتے بجھاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ مفردات اس کی تفصیل یہ ہے، بسم اللہ کی با یہ حرف ہے اور یہ محذوف سے متعلق ہے۔ پھر بصرین اور کوفین کا اختلاف ہے کہ متعلق یا تو فعل نکالیں گے یا شبہ فعل نکالیں گے، اور اختلاف اس میں بھی ہے کہ متعلق اس کا اول میں نکالیں گے، شروع میں نکالیں گے، یا بعد میں نکالیں گے، آخر میں۔ تو جو بھی ہو، تو یہ جار مجرور اس کے لیے متعلق یا تو آپ ہر فعل کے متعلق مناسب ہی متعلق اس کے لیے نکالو۔ مثال کے طور پر ابدأ، اقرأ، اشرع، میں شروع کرتا ہوں، میں قرأت پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح، یا استعین، اس طرح کے الفاظ آپ نکال سکتے ہو اس کے لیے کہ اس کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ پھر امام رازی نے یہاں پر ایک لطیفہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ظرف مستقر لایا ہے، یعنی اس کے لیے متعلق کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس کا متعلق حذف ہے، اس کا متعلق اس لیے حذف ہوا ہے تخفیف کے لیے، اور اس میں اشارہ ہے اور تنبیہ ہے کہ انسان ابتدا سے جب کوئی کام شروع کر دے تو وہ پہلے خفیف اور خفت والی کام سے ابتدا کرے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے کام کو بڑھائے، یعنی پہلے آسان کام، پھر بعد میں آپ اس کو سخت کرتے جائیے، اس پہ آپ پھر بعد میں آپ سختی لا سکتے ہو، تو پہلے آسان کام سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اور دوسرا اس میں لطیفہ یہ ہے، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے کہ بسم اللہ پڑھنے سے آپ کے عمل میں خفت آئے گی، جس طرح اس کے پڑھنے میں خفت ہے، اس کا محذوف حذف ہے، تو اس طرح اس آپ کے کام میں بھی خفت آئے گی، آسانی اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں پیدا کرے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا متعلق اس لیے حذف کیا گیا ہے کہ ابتدا اللہ کے نام سے اور شروع اللہ کے نام سے ہو جائے۔ پہلے اگر اس طرح ہوتا کہ ابدأ اقرأ، تو پہلے آپ اس فعل پر ابتدا کرتے، لیکن اب ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ پھر اختلاف کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اول میں نکالو گے یا آخر میں نکالو گے، تو علماء کہتے ہیں اول قول یہ کہ اول میں اس کا فعل وہ نکالو اہتمام شان کے لیے، کیا کہ کیونکہ آپ کے اس فعل کی طرف اشارہ ہو، اس کام کی طرف اشارہ ہو کہ یہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں
یہ بہت ہی محتم بشان ہے، بہت فضیلت والی فعل ہے جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، یعنی اہمیت اس فعل کی طرف اشارہ ہو، تو اس لیے اول اس کو نکالنا چاہیے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو مؤخر آخر میں اس کا محذوف نکالو گے۔ مؤخر کیوں؟ کیا کہ تخصیص آ جائے اس میں، یہ جو ہم معنی کرتے ہیں اس کا معنی انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے کہ خاص اللہ کے نام سے، خاص اللہ کے نام سے۔ یہ تخصیص کہاں سے آتی ہے؟ یہ تخصیص اس لیے آتی ہے کیونکہ اس کا متعلق ہم نے آخر میں نکالا، کیونکہ متعلق اس کا عامل ہوتا ہے اور عامل کا مرتبہ مقدم ہوتا ہے، اور تاخیر ما حقہ تقدیم یفید الحصر والتخصیص، تو اب اس کا مرتبہ اول تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو مؤخر کر دیا، تو اس سے اس فعل میں کیا جائے گی؟ وہ تخصیص آ جائے گی۔ تو اس لیے وہ جو تراجم میں پڑھتے ہیں خاص شروع کرتا ہوں یا خاص اللہ کے نام سے، تو اس لیے جو خاص کا لفظ ہے یہ اس وجہ سے ہم اس قاعدے کی بنا پر وہ معنی کرتے ہیں۔ پھر با جو ہے یہ حرف ہے، حروف معانی میں سے ہے، اس کی بہت ساری معانی ہیں۔ با الصاق کے لیے بھی آتا ہے، با مصاحبت کے لیے، با استعانت کے لیے۔ یہاں پر با کس چیز کے لیے؟ تو ذی مخشری صاحب الکشاف، اس کی تفسیر ہے کشاف، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر با استعانت کے لیے ہے، با استعانت کے لیے ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ با یہاں پر مصاحبت کے لیے ہے۔ مصاحبت کا کیا معنی ہے؟ مصاحبت کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے اس فعل کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اپنے اس فعل کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے ساتھ مصاحب کر رہا ہوں تاکہ برکت اس میں آ جائے۔ اور دلیل یہ پیش کیا ہے علماء نے کہ اسم با اور لفظ اللہ، اس کے درمیان میں اسم کا لفظ آیا ہے، اور جہاں پر با اور لفظ اللہ کے درمیان میں اسم کا لفظ آ جائے تو وہاں پر یہ با وہ مصاحبت کے لیے ہوگی، یعنی میں اپنے فعل کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جوڑ رہا ہوں برکت کے لیے۔ اور یہ مقام تیمن، مقام برکت ہے کہ ہم برکت حاصل کرتے ہیں اللہ کے نام سے، تاکہ اللہ کے اس نام سے ہمیں برکت حاصل ہو جائے۔ اور اگر با استعانت کے لیے ہو جائے، جیسے ہم نے کہا کہ با استعانت کے لیے ہے، تو پھر یہ رد ہوگا مشرکین پر، کیونکہ مشرکین اپنے افعال شروع کرتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، تو ان پر رد ہوا کہ نہیں، بسم اللہ والعزیٰ کی بجائے بسم اللہ ہے، ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ با پر کسرہ آیا ہے، یہ تو حرف ہے اور حرف مفردہ ہے، اس پر تو حرکت نہیں آتی، اور یا اس طرح کر لو کہ یہ حرف ہے، حرف مفردہ ہے، اور حرف مفرد پر فتحہ آنا چاہیے، اس کو فتحہ دینا چاہیے، اس پہ کسرہ کیوں آیا ہے؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ با حروف جارہ میں سے ہے، با حروف جارہ میں سے، یہ ما بعد کو جر دیتی ہے، تو اس کی مناسبت سے اس با کو بھی جر دیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ وہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ یہ با حرف مبنی الاصل ہے، اور اصل بنا میں سکون ہے، اصل بنا میں سکون ہے، اور کسرہ سکون سے مشابہ ہے، کسرہ سکون سے مشابہ ہے، کیونکہ سکون بمنزل عدم ہوتا ہے، سکون کا مطلب ہے عدم الحرکہ، اور کسرہ بھی بمنزل عدم ہے، کیونکہ کسرہ اسماء میں آتا ہے اور افعال میں نہیں آتا، کسرہ صرف اسم میں آتا، اسماء میں آتا ہے اور افعال پہ نہیں آتا، تو یہ بمنزل عدم ہو گیا، تو سکون سے مشابہ ہوا۔ پھر اس میں بسم میں اسم لفظ اصل میں یہ اسمن ہے، حمزہ وصلیہ، یہاں پر حذف ہوا ہے، اسمن کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلیہ ہے۔ حمزہ وصلیہ میں قانون یہ ہے کہ یہ کتابت میں تو لکھا جاتا ہے،
لیکن قرأت میں اس کو گرایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر خلاف القانون کتابتاً و قراءتاً دونوں حذف ہے. یہ کیوں؟ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے کہ تسمیہ اور بسم اللہ اتنا کثیر الاستعمال ہے، اور اشارہ بھی ہے کہ آپ اس کو اتنا استعمال کرو، اتنا زیادہ پڑھو، اور اسی خفت اور کثرت و استعمال کی وجہ سے اس میں خفت آئی ہے، اور اس کا جو حمزہ ہے وہ کتابتاً اور قراءتاً اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اس کی لغت ہے اسم میں سمن، سمن، اسمن، اسمن اور سما. سما بھی ہے اس میں، سمن بھی ہے. یہ 5 لغات اس میں نقل ہوئے. اصل اسمن کی وہ مشہور اختلاف ہے کہ اصل میں سمن ہے، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ اس کی جمع آتی ہے اسماء، اسماء اور اسامی. تو یہ دلیل ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں سم ون تھا. وہ حذف ہوا اور حمزہ اس کی جگہ میں ابتدا میں اس کی عوض حمزہ آ گیا. تعریف اسم کی یہ ہے کہ اسم کس چیز کو کہتے ہیں. تو تعریف اسم کی یہ ہے هو اللفظ الدال بالوضع على موجود في العيان ان كان مخصوصا وفي الاذهان ان كان معقولا من غیر تعرض ببنیت فی الزمان. یہ وہ لفظ ہے جو دال ہے تمام موجودات پر، جو اعیان میں تمام موجودات ہیں ان پر یہ دال ہے، اس پہ یہ دلالت کرتا ہے. اعیان مطلب ذوات، اگر مخصوص چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس پر بھی دال ہے. اور وہ فی الاذہان ان کان معقولا، جو ذہن میں معقولات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اس پہ بھی یہ دال ہے. اور قطع لحاظ زمانے سے، یعنی اس میں زمانے کا لحاظ نہیں ہوتا. تو پھر اس سے اس کا مصدر بنا ہے سما یسمی تسمیتاً، کسی چیز کے لیے کوئی نام رکھنا. جعل ذلک اللفظ دلیلا علی ذلک المعنی، اس لفظ کو اس معنی پر دال جب ہم کریں گے تو اس کو کہتے ہیں ہم تسمیہ. مثال کے طور پر زید ہے، ٹھیک ہے نا، زید ایک لفظ ہے اور ایک اس کا مدلول ہے، ٹھیک ہے. تو زید یہ لفظ اس کا اسم ہے، اور جو مدلول ہے وہ بندہ، وہ شخص، وہ مسمى بن گیا. تو وہ اس اسم کو ہم نے اس پہ دال کر دیا مسمى پر. تو اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کام کو ہم کہتے ہیں تسمیہ. یعنی ہم نے زید کا نام اس شخص کے لیے رکھ دیا، اس کو کہتے ہیں تسمیہ. صلی اللہ تعالیٰ خیر.